ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الهادين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. معزز و مکرم سامعین و ناظرین، گزشتہ جمعۃ المبارک کی گفتگو اس آیت کے لفظ لمع پر تھی. لمع المحسنین، اللہ ساتھ ہے محسنین کے، نیکوکاروں کے. اور آپ کے سامنے یہ فرق بیان کیا تھا کہ وہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ ساتھ ہے ہر ایک کے. معا کا لفظ ہر ایک کے لیے بھی ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. کوئی سازش کر رہا ہے بیٹھا اس کے قانون کے خلاف، یا کوئی سرگوشی کر رہے ہیں 2 3 4 کم یا زیادہ، تو قرآن نے کہا أَيْنَمَا كَانُوا وَهُوَ مَعَهُمْ. تم جہاں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اس فرق کو آپ کے سامنے کافی حد تک بیان کیا تھا اور بات تقریباً سمجھ آ گئی تھی. اور اس سلسلے میں بعض حضرات کے ذوق کے لیے ایک جملہ بولا تھا، اسے دہرا دیتا ہوں، اور وہ تھا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں. اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ بعض جنگوں میں بعض وہ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور مجبوراً ہوئے تھے، جب
غزوہ حنین میں جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو ہزیمت اور شکست پہنچی ہے تو وہ بڑے خوش ہوئے اور اشعار پڑھے اور کہا حوازن، بنو حوازن کے جو بہادر ہیں آج خوب مزہ چکھائیں گے ان مسلمانوں کو، اور یہ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں تک ان کو تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ساتھ تو تھے، لشکر میں بھی تھے، ساتھ گئے بھی تھے، لیکن اشداء علی الکفار بھی تو ساتھ ہے۔ وہ ان کی ان الفاظ سے، زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ سے کیا نکل رہا ہے؟ رحماء بینہم ہے، اور کافروں پر سختی، کافروں کے لیے تو نرمی ہے۔ یہ سوچنا ہوگا ہمیں، یہ غور و فکر۔ آج ہم آپ کے ساتھ اس لفظ کو بھی اور پھر لَنَهْدِيَنَّهُمْ کو بھی ملا کر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ہماری خاطر کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے تمام راہیں کھولتے ہیں۔ اب ہماری خاطر کیا مطلب ہے؟ ہم اپنی مخلوق میں جیسا عدل و انصاف، نظام اور ان کے رہنے سہنے کا طریقہ کسی زمانے میں وضع کرتے ہیں، بناتے ہیں، جو لوگ اس طریقے کے مطابق زندگی گزارے تو ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے لیے تمام راہیں کھول دیتے ہیں۔ رہنے سہنے کا جو طریقہ ہے، ہماری عقلیں ہمارے گھروں تک نہ محدود ہو کر رہ جائیں، اس طریقے میں یہ ہے کہ تم میں کوئی سربراہ، قائد، امام، لیڈ کرنے والا جس کو کہتے ہیں لیڈر، وہ ہو۔ لیڈر کا معنی ہے امام، امام کا معنی ہے وہ جس کی پیروی کی جائے۔ تو یہ بھی رہنے سہنے میں شامل ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے اگر دو شخص سفر کرے تو ان میں سے ایک امیر ہو جائے، اور دوسرا اس کے کہنے پر چلے اور آپس میں مشورہ بھی کرے، اور جس پر طے ہو جائے اس پر اسلام بے لگام اور بے قید نہیں چھوڑتا۔ تو ایسے میں، ایسے ماحول میں جہاں مجھے ماننے والے کسی دور میں، ہر دور کے رہنے سہنے اور عمل کرنے کے طور طریقے اللہ رب العزت نے الگ الگ رکھے ہیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے، تم میں سے ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شرعہ، راستہ واضح، ومنہاج، اور معین ایک لائحہ عمل
شریعتیں تھیں، ان شریعتوں میں ایک تو ہوتا تھا امام، نبی کے حکم پر چلنے والے پھر جو لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی ایک بڑا ہوتا ہے، خواہ اس نبی کی حیات میں نبی کسی جگہ کسی کو بھیجے یا کسی بستی میں کسی کو مقرر کرے کسی شہر میں، تو وہ وہاں کا امام ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی ظاہری حیات میں صحابہ کرام کو بھیجتے تھے، فلاں جگہ جا کر رہو، ان کو قرآن سکھاؤ، ان کو تعلیم دو، ان کو دین سکھاؤ، نماز روزہ وغیرہ۔ وہ لوگ اس کے کہنے پر عمل کرتے، یوں ایک زندگی بنتی۔ وہ پھر سمجھاتا تم نے گھر میں کس طرح رہنا ہے، گھر والی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، ہمسایوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، مہمان کی تعلیم کس طرح کرنی ہے، غیر مسلم لوگ جو ہیں ان کے ساتھ علیگ شلیگ کاروبار وغیرہ کس طرح کرنا ہے نہیں کرنا، یہ بھی بتلایا شریعت نے، اور کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، سودا کس طرح بیچنا ہے، قسم کھانی ہے نہیں کھانی وغیرہ، ہر چیز اسلام میں آئی ہے۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایسی نہیں جس کے بارے میں اسلام میں اور دین میں کسی بھی دور میں ہدایت نہ دی گئی ہو۔ تو چونکہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جو ہے یہ والذین کے لیے ہے، والذین جو لوگ بھی، یہ کسی مخصوص شہر، مخصوص گروہ یا مخصوص نام نہیں، جو بھی اس کے لیے کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے تمام راہیں کھول دیتے ہیں۔ اب کسی ایسے لیڈر، امام، قائد کی معیت میں، رفاقت میں، کسی گاؤں میں، کسی بستی میں، کسی ملک میں نبی کے پیچھے، نبی کے پیروکار کے پیچھے لوگ چلیں تو یہ ہے اللہ کے لیے کوشش کرنا۔ اللہ کا جو بنایا ہوا قانون ہے اس کی مخالفت کرے، اللہ کا جو بنایا ہوا جو قانون ہے اس کی مخالفت کرے تو یہ اس کے ساتھ جنگ ہے۔ جو اللہ کے وضع کیے ہوئے راستے پر نہیں چلتے ان سے جنگ کرو، ان کے خلاف چلو، اللہ کے بنائے ہوئے راستے پر چلو۔ یہ ہے، فقط ایسا نہیں ہے اسلام میں جو اس نے بنا دیا اس پر چلو، فقط اتنا نہیں ہے، یہ بھی ہے کہ جو اس کے خلاف چلتے ہیں تم اس پر نہ چلو اور ان کو صحیح کی رہنمائی کرو، صحیح چیز کی ان کو جو نہیں چلتے ان کی راہبری کرو، ان کی رہنمائی کرو، ان کو تبلیغ کرو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کن پٹی پر رکھ کر انہیں چلاؤ، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھنا ایسی کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی، جہاں بھی ہوئی ہے تبلیغ سے، مسلم کے عمل سے، مسلم کی بات سے، مسلم کے دلائل سے متاثر ہو کر جو لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے انہیں ان کے قریبی لوگ تنگ کرنے لگ گئے۔ مسلمان ہونے والوں نے مسلم مرکز سے شکایت کی، ہم اپنی مرضی سے دامن اسلام میں آئے ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، تو ان تنگ کرنے والوں کے خلاف تو اسلام نے آواز اٹھائی ہے۔ ایسے کوئی اپنی مرضی سے غیر مسلم بیٹھا ہوا ہے اور کسی کو تنگ بھی نہیں کر رہا، اس کے خلاف کبھی قدم، یہ یاد رکھیں۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم راہیں کھول دیتے ہیں، تو کھول دینے کے لفظ کے ساتھ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کھولنا، کھول دینا، کھل جانا، تو ساتھ ہی اس کے ایک مفہوم چل رہا ہوتا ہے بندش کا، رکاوٹ کا، ہے جی۔ کھولی وہ چیز جاتی ہے، کھلتی وہ چیز ہے جو بند ہو،
تو بندشوں کو ہٹانا یہ ہے کھولنا. تو یعنی ہم بندشیں ہٹا دیتے ہیں. تم چلو تو صحیح، جتنی تمہاری راہ میں رکاوٹیں آئیں گی، بندشیں آئیں گی، وہ ساری کی ساری. اس سے آپ اندازہ کریں کسی قائد اور بزرگ کا اپنے ماننے والوں کو یہ کہنا کہ آج کل ذکر الہی میں زیادہ کوشش کرو وغیرہ وغیرہ. وجہ یہ ہوتی ہے. تو ہم محدود کر دیتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کو، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کو ہم محدود کر دیتے ہیں کہ جو ہماری خاطر کوشش کرتے ہیں، صبح صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر ظہر بھی پڑھتے ہیں، پھر عصر بھی پڑھتے ہیں جی، پھر روزہ بھی رکھتے ہیں. ہاں، صرف یہ نہیں، وہ رکاوٹوں کو توڑتے ہیں. جہاں رکاوٹ آ جائے اس کو توڑتے ہیں. شیطان کی بھی مخالفت کرتے ہیں، شیطان کے کارندوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں. تو ایسوں کے لیے ہم تمام راہیں کھول دیتے ہیں. ایسوں کے لیے اس پر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پھر اوپر تک حضرت آدم علیہ السلام تک چلے جائیں، کہیں آپ کو یہ نظر آتا ہو کہ کسی نبی نے اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کیا ہو اور اس کی آواز پر، اس نبی کی آواز پر کچھ لوگوں نے لبیک کہی ہو، یعنی عمل کیا ہو، وہ مٹھی بھر لوگ ہوں اور باقی سارے لوگ مخالف ہوں، تو وہ مخالفین جو ہیں اپنی کثرت کی وجہ سے ان کو ناکام کر گئے ہوں. ایسی کوئی ایک مثال بتائیں. اس سے آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے راہ کھولتا ہے. روئے زمین کے سارے لوگ نبی کے لائے ہوئے لائحہ عمل کے مخالف تھے. نبی کے ساتھ گنے چنے چند نفوس تھے. اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے سرخرو فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیاب اور بلند تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. نہ ہمت ہارو، نہ ہی سلو کے لیے بلاؤ. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتا ہے نہ ہمت ہارو، نہ ہی سلو کے لیے بلاؤ. ہاں یہ ہے کہ تمہیں اگر کوئی سلو کی پیشکش کرے فوراً سلو کرو. واللہ معکم، وہ چل رہا ہے. واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَن یَتِرَکُمْ اعمالکم، تمہاری کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا. اب دیکھیے سلو کے لیے نہ بلاؤ. مسلمان سلو کے لیے کسی کو بلائیں تو تصور یہ آتا ہے کہ جو سلو کے لیے بلائے گا اس کے پاس طاقت نہیں. یہی ہے نا. ہاں، ساتھ یہ بھی میں بیان کرتا چلوں تاکہ تمہیں پتہ چلے قرآن میں کیا کیا ہے. قرآن زندگی گزارنے کے کیسے کیسے طریقے بتلاتا ہے. قرآن میں ایک جگہ پر ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ جھک جائیں، یہ جناح پر کندھے وہ جھک جائیں، میل ہو جائیں سلو کے لیے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ جھک جائیں سلو کے لیے تو
اس کے لیے جھک جائیں، آپ بھی سلو کی طرف مائل ہو جائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے کیا بیان فرماتے ہیں، صرف ترجمہ سنیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ اللہ پر کریں، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں کیوں فرما رہا ہے سننے والا جاننے والا ہے؟ اس لیے کہ سلو کی پیشکش جو کر رہا ہے اس کو بھی سن رہا ہے۔ کس نیت سے وہ سلو کی پیشکش کر رہا ہے اس کو علیم جانتا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ کہ وہ آپ کو دھوکہ دے، اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ آپ کو کافی ہے۔ اب سلو میں دھوکہ بھی تو ہوتا ہے نا، ابھی اس سے سلو کر لو، فی الحال ہم میں طاقت نہیں ہے، پھر اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے سلو کے لیے وہ بلاتے ہیں، سلو کر لو، بھروسہ اللہ پر کرو، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ دھوکے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو اللہ کافی ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی اللہ آپ کی اپنی مدد سے اور مومنین کے ساتھ آپ کو فتح دے گا، آپ کو نصرت دے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ اب دیکھیں سلو اسلام میں کتنا پسند ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں پہل نہ کرو، جب بن آئے مخالفت جب ہو جائے سلو کی خود پیشکش نہ کرو۔ کوئی تمہیں صلح کی پیشکش کرے، تم میں جتنی بھی طاقت ہو قبول کر لو۔ اسلام کے بارے میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اسلام جنگجو ہے، اسلام سلو پسند نہیں، مسلمان سلو پسند نہیں، کوئی یہ نہ کہہ سکے۔ اس لیے بخاری میں آیا کہ امثال الجبال، بخاری میں لفظ ہے جی، پہاڑوں کی طرح لوگوں کو لے کر آئے، میرے نبی کے نواسے، سامنے والا ڈر گیا اور اس نے کہا کہ یہ حسن جو ہے یہ تو پہاڑوں کی طرح لوگوں کو لے کر آیا ہے، تو ان کا تو مقابلہ مشکل ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو سلو کی پیشکش کرو، تو سلو کی پیشکش آپ کے پاس گئی تو آپ نے فرمایا قبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے وہ پیشکش میں شرائط رکھی گئی، شرائط میں یہ تھا کہ آپ دستبردار ہو جائیں گے، آپ اس وقت جو خلافت پر ہیں آپ خلافت چھوڑ دیں گے، ہمیں ملے گی اقتدار، ہمارے پاس ہوگا، فلاں شرط فلاں شرط فلاں شرط شرائط رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ بولیے اب تک دلوں پر اقتدار کس کا ہے؟ سبحان اللہ ہے جی۔ اور پہلے جو وہ معاملہ تھا کہ جی اس کے بابا نے حسن کے بابا نے تو جنگ کی تھی، یہ حسن کے بابا کے ساتھ انہوں نے جنگ کی تھی، تو وہ تو بدلہ لینا چاہتے تھے۔ امام حسن نے فرمایا سلو کر لو، ہم پہاڑوں کی طرح لشکر لے کر آئے ہیں، سلو کے لیے ہم تیار ہیں، ہم سلو کرتے ہیں، اور سارا اختیار اور اقتدار اور طاقت تمہیں سونپتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ تمہاری پہلی جنگ کس لیے، تمہاری ہمارے بابا کے ساتھ، پھر دیکھتے ہیں کہ تم کیسے بدلہ لیتے ہو سیدنا عثمان غنی کے قاتلین سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسلام جو ہے وہ آپس میں جنگ ہو یا غیر مسلموں کے ساتھ جنگ ہو، اسلام صلح کو پسند کرتا ہے، لیکن شکست کو از خود صلح کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ از خود صلح کرنے والے میر جعفر اور کون ہیں جی؟ میر
صادق میر جعفر یا نیازی وغیرہ کوئی بن جائے تو وہاں ذلت پسپائی ہوتی ہے. یہ تاریخ دان جو ہے نا میرے اس جملے کو سمجھ رہے ہیں، جو تاریخ دان ہیں جو پڑھے ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ، بقیہ تاریخیں جو ہیں ان پر جو نظر رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ قرآن جو گر بتلاتا ہے، تو قرآن پر اگر کوئی چلے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی میدان میں شکست کھائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، تم پست ہمت نہ ہونا اور خود سلو کے لیے نہ بلانا. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ہم اس کے لیے تمام راہیں کھول دیتے ہیں جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے. تو یہ کوشش فقط ہمارے گھر کی چار دیواری کے اندر یا مسجد کی چار دیواری کے اندر تک نہیں ہے، گھر کے باہر بھی ہے. اگر ہم نے گھر کے باہر مسجد کے باہر کی اصلاح نہ کی تو مسلسل گھاٹے میں رہیں گے. مسجد کے باہر کی اصلاح لوگ امن سکون کی زندگی کیسے گزاریں اگر ہم نے یہ اختیار ان لوگوں کو دے دیا جنہیں فقط اپنی حد تک ہی جینا آتا ہے، جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں، لوگوں کے لیے جینا انہیں آتا ہی نہیں. تو پھر سکون جو احمق لوگ، جو بے وقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ میں چنگا ہوں تو بس ساری دنیا ہی چنگی ہے. نہیں، تو چنگا ہے، تو اچھا ہے، اس کی ضرورت ہے، لیکن اگر تو دوسروں کو اچھا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا گھاٹے میں رہے گا. خدا قسم کھا کر فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان سراسر نقصان میں ہے، خسارہ میں ہے. کون؟ انسان. کوئی ایسا بھی ہے جو خسارہ میں نہ ہو؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ما سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے. بس ختم ہو گیا. وتواصوا بالحق، حق پر چلنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وتواصوا بالصبر، اور ثابت قدمی کی بھی ایک دوسرے کو. وہ نقصان میں نہیں ہے، ورنہ مطلقاً انسان نقصان میں ہے. تسبیح پڑھ لی اور مسلے پر بیٹھ گیا قبلہ رو ہو کر، اس کا نام دین نہیں ہے. تو پروردگار کا یہ جو فرمان ہے، جو ہماری خاطر کوشش کرتے ہیں، جو ہماری، یا یہ بھی تو دیکھیں نا، والذین جاہدوا، کیا؟ والذین عبدوا، اور وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں فینا، ہماری خاطر. یہ نہیں ہے. ہاں جی، والذین عبدوا نہیں ہے. والذین احسنوا، وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں. والذین جاہدوا، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں. ایک جگہ پر آیا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، کوشش کرنے کا حق ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں منتخب کیا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے دین میں تم پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، تمہاری ملت، تمہارا دین تمہارے ابا ابراہیم کی ملت ہے. نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ ابراہیم وہ ہے جس کی اٹھان عبادت سے نہیں ہوئی تھی، جس کی اٹھان نماز اور مسجد سے نہیں ہوئی تھی، جس کی اٹھان ہوئی تھی نمرود کے ساتھ مخالفت سے.
اٹھان کس سے ہوئی تھی؟ کعبہ کو خالی کرانے سے، بتوں سے؟ ہے جی؟ کوئی شخص اپنے آپ میں اپنا سر منہ لے کر، ہم کہتے ہیں نا، بیٹھا عبادت کرتا ہو، اللہ اللہ کرتا ہو، تلاوت کرتا ہو، اس سے کسی کو کیا نقصان؟ ہاں جی؟ لیکن اگر اس کی تبلیغ سے، اس کی تلاوت سے، اس کی گفتگو سے، اس کے کردار سے، اس کی اعمال سے، اس کی آواز سے کوئی دوسرا بھی اس کا ہوتا ہے، اور گھر میں سے ہر روز کوئی نہ کوئی کھسک کھسک کر اس کے حلقہ میں، تو اس سے تو باطل کو تکلیف ہوگی. تو باطل جو ہے وہ اپنی کثرت کو کھونا نہیں چاہتا. یہی وجہ ہے کہ جب ابتدا میں، بالکل ابتدا میں، سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی لے میں اور اپنی آواز میں اور اپنے درد کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، تو کافروں کی بڑھیاں، عورتیں، بچے، نوجوان یہ قرآن سننے کے لیے ان کے ارد گرد ویڑے میں بیٹھ کر نا، گھر کے کمرے سے باہر صحن میں بیٹھ جانا چارپائی پر اور قرآن کھول لینا اور پڑھنا. قرآن کے جو پرزے بھی ان کو ہاتھ آتے تھے نا وہی پڑھنا شروع کر دینا. عورتیں، بچے، بوڑھے، نوجوان سب ارد گرد بیٹھ جانا. عربی تو ویسی سمجھ آتی تھی، ہاں جی، عربی لوگ تھے، اور پھنستے جانا. پھر جا کر یہ جو جوائنٹ سسٹم ہوتا ہے نا، یہ کتنا مبارک ہوتا ہے. پھر جا کر وہ چولہے کے ارد گرد بیٹھ جانا اور تازہ روٹی پکنا اور لیتے جانا، اور وہاں جا کر باتیں کرنا. یہ کتنا کلام میں مزہ ہے. ہاں، وہاں بیٹھ کر باتیں کرنا، باپ کو بتلانا، ماں کو بتلانا، بڑے بھائی کو بتلانا، بہن کو بتلانا، جو گیا اس کا دوسرے کو بتلانا. تو دوسرے دن ان کا بھی آنا، اور پھر شام جب ہونی تو وہ اپنے بزرگوں کو ملامت کرنا. کلام تو یہ بہت اچھا ہے. اس میں آج میں نے ابو بکر سے جو سنا وہ یوں پڑھ رہا تھا: حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ اتارا ہوا ہے قرآن رحمان الرحیم کی جانب سے. کتاب فصلت آیاتہ، یہ کتاب ہے جن کی آیات کی تفصیل کی گئی ہے. قرآن عربی، عربی ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو سمجھے. بشیر و نذیرہ، یہ قرآن بشیر ہے اور نذیر ہے. فاعرض اکثرهم، اکثر لوگ اس سے روگردانی کرتے ہیں. فهم لا يسمعون، وہ سننا نہیں چاہتے. وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا، وہ کہتے ہیں ہمارے کانوں میں تو وہ روئی بھری ہوئی ہے، اور ہمارے دلوں پر وہ فی اذاننا وقر، اور ہمارے دلوں پر مہر ہے، اور کانوں میں جو ہے نا گرانی ہے، ہم سنتے نہیں، وغیرہ وغیرہ. اس طرح پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی سورت میں آگے فرماتے ہیں وہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، پھر زمین کو بنایا. وجعل فیہا رواسیا من فوقہا وقدر فیہا اقواتہا، اور ان کے درمیان اس نے پہاڑوں کو بنایا اور ان کے اوقات مقرر کر دی. فی اربعۃ ایام سواء للسائلین، ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف رخ کیا. وہی دخان، اور وہ دھواں تھا. فقال لها، تو اس نے آسمان کو کہا، وللارض، اور اس نے زمین کو کہا، ائتیا طوعا او کرہا، اور ہماری بارگاہ میں دونوں حاضر ہو جاؤ، خوشی سے یا مجبوری سے. قالتا، ان دونوں نے کہا، اتینا طائعین، ہم حاضر ہیں اطاعت کرتے ہوئے. اب ایسا کلام سنے کہ کوئی ایسا کہہ رہا ہے زمین تو آ جا، آسمان تو آ جا، پہاڑوں تم آ جاؤ، میں نے اس آسمان کو پیدا کیا، اس زمین کو پیدا کیا، اور میں ان پہاڑوں کو بنا. ایسا کلام کوئی شاعر تو نہیں کہہ سکتا. اس کے خیال میں نہیں آ سکتا کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے اور کس نے بلایا ہے. جی فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمٍ،
ہم نے 7 آسمان 2 دن میں پیدا کر دیے. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہم نے آسمان میں اپنے امر کو وحی کر دیا کہ تو نے قیامت تک اس طرح کرنا ہے. قیامت تک اس کو کام ذمہ لگا دیا. تو یہ کلام سن کر پھنس جاتے. ہاں جی. اب اگر کوئی بیٹھے اب اس سے ہے کسی کو تکلیف؟ وہ اتنا پڑھے کہ اس کے اپنے کان سنے. تلاوت یاد رکھنا مسئلہ بھی، تلاوت ہوتی کسی چیز کا پڑھنا شریعت میں کہتے ہی اس کو ہے کہ اتنا آواز سے انسان پڑھے کہ وہ خود سن سکے کم از کم. یہ جو ہونٹ بند ہے اور الحمد سے ولدالین تک ہم نے تصور میں پڑھ لیا، اس کو پڑھنا نہیں کہتے، اس کو تخیل اور تصور کہتے ہیں. ہاں یہ قرات نہیں ہے، یہ تفکر ہے. ٹھیک ہے، تخیل ہے. تو ایسا کوئی پڑھے کہ خود سنے. ہے کسی کو تکلیف؟ اب قرآن میں یہ آئے، قرآن میں یہ آئے فلا تجعلوا للہ انداد، اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ. قرآن میں یہ آئے یا اللہ کے کلام میں، اللہ کے اس دین میں جو اس نے کسی دور میں کسی نبی پر اتارا، اس میں یہ آئے، اس کے اللہ کے کلام میں، قرآن ہو یا کوئی ہو، اللہ کے کلام میں یہ آئے کہ تاللہ لاکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا. بعد ان تولوا مدبرین، جب تم پشت پھیر کر کہیں جاؤ گے. بولیے یہ فقط مسجد میں بیٹھ کر عبادت ہے؟ نہیں. یہ مقولہ ہے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا. کیا ہے؟ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرٌ لَهُمْ، تو اس نے ان کے ٹکڑے کر دیے ما سوا ایک بڑے بت کے. تقریب کار تھا ابراہیم. تو اس لیے یہ کوشش کس لیے ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ عابدو ہے یہ جاہدو ہے؟ بولے بابا. لوگ کہتے ہیں جی قرآن سمجھ نہیں آتا. سمجھ آ رہے ہیں عابدو اور جاہدو؟ یہ عابدو ہے یہ جاہدو ہے. اگر اپنی ماں کے گھر میں بیٹھ کر جو کچھ ان پر صحیفے اترے تھے یا نہیں اترے تھے قرآن میں، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم، ابراہیم پر بھی صحف اترے تھے، وہ صحیفہ گھر میں ہی پڑھتے رہتے. تو جب یہ کہا اور جو کہا اس پر عمل کیا تو پھر کیا ہوا؟ معاشرہ کھڑا ہوا، اسمبلی بلا لی گئی، اس دور کا خدا جو ہے وہ بیٹھ گیا، لوگوں کو اس نے طلب کیا یہ کس نے کیا ہے؟ سب نے کہا، اور قرآن نے بیان سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو، ایک نوجوان کا ہم نے نام سنا ہے، یقال لہ ابراہیم، ابراہیم 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 کہتے ہیں اس کو. یہ ہے اٹھان. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی اٹھان، مسجد بنا کر نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی اٹھان کیسے ہے؟ یہ یاد رکھنا چاہیے قرآن سمجھنے والوں کو. مولانا اور علماء لوگوں کی بھی اس طرف توجہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تھے تو یہ کہنے کے لیے نہیں گئے تھے کہ تو اپنی یا دوسروں کی عبادت نہ کرا. فرمانے لگے آپ تو نے باقی قوموں میں سے ایک قوم کو غلام ہی کیوں بنا رکھا ہے؟ ان کو چھوڑ. آپ دیکھیں قرآن اٹھائیں جہاں بھی ہوگا اس میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
جب ندا کی تیرے رب نے موسیٰ کو انِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم کے پاس آ. قوم فرعون الا یتقون، فرعون کے پاس، قوم فرعون کے پاس آ اور کہے الا یتقون، خدا کا خوف کرو، ڈرتے نہیں ہو. انی اخاف ان یکذبون، یا اللہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. وَیَضِیقُ صدری، اور میرا سینہ تنگ ہے. وَلَا يَنطِلِقُ لِسَانِی، اور بچپن میں میری زبان جل گئی تھی، میری زبان بھی صاف چلتی نہیں. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو میرے ساتھ بھیج دے ہارون کو. اب یہ دونوں گئے. قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، فرمایا خوف کی ایک بات کی کہ مجھ سے تو ایک قتل ہو گیا تھا. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، فرمایا خوف نہ کر، کلا وہ آپ کو قتل کر دیں گے، ایسا نہیں. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہماری آیات لے کر تم دونوں جاؤ، ہم ہر بات کو سننے والے ہیں. یہ ابھی بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، پس وہ دونوں آگے فرعون کے بعد. فَقُولَا، دونوں نے کہا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم دونوں رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. کیوں آئے ہو؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. یہ پہلا جملہ ہے. اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ پہلا جملہ. آگے کیا ہے پتہ ہے؟ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا، تو وہ نہیں وہ بچونگڑا جس کو ہم نے پالا تھا. فینا ولیدا، جو ہمارے ہم میں پیدا ہوا تھا. نرب، علم نربے کا، کیا ہم نے تجھے نہیں پالا؟ علم نربے کا فینا ولیدا. یہ سورۃ الشعراء کا دوسرا رکوع ہے، ذرا پڑھنا قرآن کو. کیا ہم نے تجھے فینا اپنے میں، ولیدا تو بچہ تھا، ہم میں پیدا ہوا تھا، ہم نے نربے کا، ہم نے تجھے پالا نہیں؟ ہم نہیں تیرے رب تھے؟ وَلَبِثْتَ فِينَا، اور تو رہا ہم میں، من عمرِکَ سنین، اپنی عمر کا ایک لمبا حصہ. ہے جی. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تو نے وہ کیا جو کیا. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو منکرین میں سے تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کو ہے، فرعون کا. فرمایا فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ، ہاں میں نے وہ کیا تھا لیکن بس مجھ سے ہو گیا تھا. اٹھان کہاں سے ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھان آپ کو بتلا چکا ہوں. کس سے ہوئی؟ تبت یدا کیوں اتری؟ کہ فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر ایک آواز لگائی، یا صباحا ہو. یہ عرب کے رواج کو، یا صباحا، تو سمجھتے کہ یہ یا کوئی اہم خوشی ہے، اور اکثر یہ اس لیے ہوتا کہ خطرہ ہے، سب آ جاتے. جو نہ پہنچ سکتا تو وہ اپنا نمائندہ ضرور بھیجتا. جب سب جمع ہو گئے تو حضور نے فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اگر تم اس روش پر رہے تو میں تمہیں کھلے عذاب کا ڈر سناتا ہوں. کھلے عذاب کا. ایک اللہ کو مانو، باقی سب جھوٹ. مخالف ہو گئے، اور مخالفت ہی سے معاملہ شروع ہوا. بولیے اب آئیے ذرا کیا چل رہا تھا آیت کا لفظ مع. کیا مع؟ اب سنیں. حضور چھوڑ کر چلے گئے، کشمکش رہی 12-13 سال کشمکش میں حضور نے گزارے. اٹھے، ہجرت کی، غار میں پہنچے، کھوجی، پیروں کے نشان دیکھتے دیکھتے غار کے منہ پر پہنچ گئے اور کہنے لگے
یہاں تک اس کے پیر ہیں، اس سے آگے، اس سے آگے وہ نہیں گیا۔ اب یا تو وہ زمین میں اتر گیا یا آسمان پر چڑھ گیا، اتنا قابل ہو جی۔ اور پہاڑوں پر پیروں کے نشان، بولیے۔ قرآن نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ اللہ تنصروہ، اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے اس کی مدد کی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکال دیا تھا اسے کافروں نے، ثانی اثنین، جب دوسرا دو کا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، تو دو کا دوسرا، یہ نہیں کہا جب ان دو میں سے ایک، جب دو کا دوسرا کہہ رہا تھا، اذ ہما فی الغار، جب دونوں تھے غار میں، اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے ساتھی سے فرما رہا تھا، لا تحزن، غم نہ کھا، غم نہ کھا، کیوں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہماری خاطر کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے تمام راہیں، آیت یہ ہے نا 3-4 جمعوں سے، تمام راہیں کھول دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ محسنین کے، اور تو شہر مکہ میں کیوں ساتھ نہیں تھا؟ فرمایا یہ دنیا عالم سبب ہے، آپ کوشش کریں، لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں، آپ کی دعوت پر جو لوگ آپ کے حلقہ میں داخل ہوتے جائیں اور ان کو داخل کرتے جائیں، چونکہ یہ کفار قریش مکہ، کفار مکہ نہیں کہتا، قریش مکہ نے اتنی دلچسپی نہیں لی، اور یثرب کے لوگ مکہ کی منڈی میں آ کر تیرا کلام سن کر تجھے ماننے کے لیے تیار ہو گئے، تو اب ہجرت کر کے وہاں چلا جا۔ اگر تجھے کسی نے تنگ کرنے کی کوشش کی اور ان لوگوں کی راہ روکنے کی کوشش کی اور ان کو میرے نظام پر، میرے قانون پر چلنے نہ دیا، تو پھر تماشا دکھا دیں گے، 313 ہوں گے، ادھر ہزاروں ہوں گے۔ چلاتا تو وہ ہے اپنے ایک بنے ہوئے پلان کو ہی، لیکن اس کو ماننے والے ہوں تو بیچ میں سے اپنی مدد، طریقہ یہ ہے اس کا، طریقہ ہاں یہ ہے۔ تو اس سے آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اس طریقے سے آپ کو کیا یہ سمجھ نہیں آ سکی بات کہ گوہر مقصود کو پانے کے لیے گھر چھوڑنا پڑتا ہے، غاروں میں چھپنا پڑتا ہے، ہجرت کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے، مخالفت مول لینا پڑتی ہے، یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے، پھر ہی گوہر مقصود ملتا ہے۔ مسجد کے ممبر اور محراب میں بیٹھ کر، ہاں جی، اور سر جھکا کر، پنجابی میں کیا کہتے ہیں اس کو، نیمی پا کر بیٹھے رہنا، اس سے کام نیمی پا کر تو اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو پھر اپنے رزق کے لیے نیمی پا کر بیٹھا رہے، کیوں نکلتا ہے؟ ہاں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری خاطر کوشش کرتے ہیں، تو اس کا معنی فقط یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، ہماری خاطر کوشش کرنے، ہمارا نظام، ہمارا قانون، ہمارا حکم ہماری زمین پر چلانا چاہتے ہیں، ہر ایک پر، اور لٹیروں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، یہود کو، نصارہ کو، اور مسلم نما بے ایمانوں کو راہ سے ہٹا کر مسلمانوں تک امن، سکون، اطمینان، ان کے وسائل ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور سکون کے ساتھ
ان کو رب کے ساتھ ان کا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، کوشش کریں اللہ ان کے ساتھ۔ یہ کوشش سالوں تک بھی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کوشش کو ثمر ضرور عطا فرماتا ہے۔ وما علینا الا